مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے؟ مریم کا جو قصہ ہے، کتاب ہے، اس کو بیان کریں ان کے سامنے۔ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ایک ماں کی گود میں بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ یقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ تو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں، مردے ہوتے تھے ان کو زندہ کرتے تھے۔ وحی الموتى باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی دسمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اور یہاں UK یورپ میں جو نصارہ ہیں، کرسچن، وہ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس حوالے سے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور ہم مسلمان کیا بلیو کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کا تذکرہ کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ مریم، اور پورے ہی قرآن میں صرف ایک ہی خاتون کا نام آتا ہے، اور وہ ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں 4 خواتین کو تمام کائنات کی عورتوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت فرعون کی جو اہلیہ تھیں وہ، اور اسی طریقے سے تیسری جو ہیں حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ تو لہذا اس حوالے سے حضرت مریم ایک خاص پہچان رکھتی ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے۔ تو حضرت مریم کی جو پیدائش ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کر دوں کہ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں، اور ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے، اسرائیلی روایات میں حنا نام تھا ان کا، اور ان کے والد کا نام تھا عمران۔ تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ تو اگر مجھے اولاد دے گا، اور اولاد بھی بیٹا، تو میں اس کو جو بیت المقدس ہے، ہیکل مقدس، ہیکل سلیمانی، میں اس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، اور وہ وہاں رہے گا اور وہاں علم حاصل کرے گا، خدمت کرے گا، پھر بڑا ہو کر وہاں کا جو ہے وہ ربائی بنے گا، پادری بنے گا، یا جو بھی آپ نام دے دیں اس کو۔ تو انہوں نے یہ منت مانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ امرأۃُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو انہوں نے، عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے، ما فی بطنی، جو بھی ہے تو میں اس کو کیا کروں گی؟ وقف کر دوں گی، محرر، وہ ہر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی اور پابندی نہیں ہوگی، وہ صرف مسجد اقصیٰ کا خادم ہوگا، وہاں رہے گا، علم حاصل کرے گا، اور پھر وہیں پر ہی اپنی زندگی کو وقف کر دے گا۔ تو فتقبل منی، اے اللہ تو مجھ سے اس کو قبول فرما، یہ جو میں نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، تو اس کو مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو جو ہے وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اب یہ نظر مان لی، پھر جب ڈیلیوری ہوئی، ولادت ہوئی، تو فلما وضعتھا، جب انہوں نے جنا، تو وضعتھا، ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ لڑکی کی طرف۔ تو انہوں نے ایک بچی کو پیدا کیا، جب ڈیلیوری ہوئی تو پیدائش ہوئی وہ بچی کی، فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا انثی، تو انہوں نے کہا اللہ میں نے جو ہے انی وضعتھا انثی، کہ میں نے تو ایک بچی کو جن دیا، یہ تو بچی پیدا ہو گئی، واللہ اعلم بما وضعت، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ جانتا ہے کیا پیدا ہوا ہے، اللہ کو تو یہ بات پتہ ہے، اللہ سے تو کوئی پوشیدہ نہیں ہے یہ بات۔ ولیس الذکر کالانثی، اور یہ جو لڑکی ہے نا، یہ ولیس الذکر کالانثی، یعنی ایک خاص بچی ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو بچی ہے اس کو تم عام لڑکوں کی طرح یا عام بچیوں کی طرح نہ سمجھو،
ایک خاص بچی ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور ہم نے اس کا نام کیا رکھا، میں نے اس کا نام رکھا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، مریم۔ اور مریم کا مطلب سریانی زبان میں یہی ہوتا ہے کہ جو عبادت گزار ہو، وفق ہو، جو ہر وقت صرف عبادت ہی کرتی رہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ اب تو بچی پیدا ہو گئی، لیکن میں اپنی اس منت کو جو ہے وہ پورا کروں گی۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ خاص بچی ہے، اور پھر دعا مانگتی ہیں کہ اللہ اب اس بچی کو اور اس کی جو اولاد ہے اس کو تو شیطان کے شر سے بچائی ہو، اور تو اس کو اپنی پناہ میں لے لے، اس بچی کو اور اس بچی کی اولاد کو، آنے والی نسل کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو قبول فرمایا۔ اور جب حضرت مریم پیدا ہو گئیں اور جب ان کی عمر تقریباً کوئی 13 سال کے قریب ہوئی ہے، تو اب ان کی ظاہر سی بات ہے کہ ان کو علم حاصل کرنا تھا، اور جو ہیکل سلیمانی ہے یعنی مسجد اقصیٰ، اس کے اندر انہوں نے وقت گزارنا تھا، عبادت کرنی تھی، علم حاصل کرنا تھا، اس کے لیے ان کو تو وقف کیا گیا تھا۔ تو اب یہ بچی ایک بڑی ہی بابرکت بچی ہے، مبارک بچی ہے، اور مسجد اقصیٰ کے جتنے بھی سارے جو لارڈ پادری ہیں، ربائی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچی ان کی کفالت میں دے دی جائے اور اس بچی کی تربیت وہ کریں، یہ اعزاز ان کو ملے۔ تو لہذا اب اس حوالے سے مشاورت شروع ہو گئی، ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ بچی ان کو مل جائے، وہ اس کی تربیت کریں۔ تو اب حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، اور حضرت زکریہ علیہ السلام بھی کیونکہ وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ بھی وہاں موجود۔ اب وہ کہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ یہ بچی دے دی جائے، تو اب اس میں جب اختلاف کھڑا ہوا تو قرآن نازل کی گئی، جس کا نام نکلے گا اس بچی کی تربیت کے اندر، کفالت کے اندر، اس کو یہ بچی دے دی جائے گی۔ تو نام ڈالا گیا، سب کا لکھا گیا، حضرت زکریا کا نام نکل آیا، پھر ڈالا، پھر حضرت زکریا کا نام نکل آیا، تیسری دفعہ بھی حضرت زکریا کا نام نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا بھئی ابھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ اب یہ 3 دفعہ تو انہی کا نام نکلا، تو یہ بچی جو ہے وہ ان کو ان کی کفالت میں دے دیا جائے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ تو لہذا ناظرین، حضرت مریم جو ہے وہ اب وہاں پر جو بیت المقدس ہے، وہاں پہ ایک حجرہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہے۔ جب بھی ہم جاتے ہیں وہاں ہم جا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس جگہ پہ وہ حجرہ بھی موجود ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، وہاں پہ وہ عبادت کرتی تھیں، عبادت گزار عبادت کرنا شروع ہو گئی۔ تو ضمناً میں حضرت زکریا کا تذکرہ کروں کہ حضرت زکریا جب بھی جاتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ بھئی اس بچی کے پاس تو بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب بھی وہ محراب میں داخل ہوں تو دیکھیں وجد عندہا رزقا، کہ ان کے پاس تو رزق ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سارا کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب فوراً حضرت زکریا علیہ السلام کا دھیان کس طرف گیا کہ بھائی میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو کیوں نہ جب اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ مجھے بھی بڑھاپے میں اور میری بیوی بانجھ ہے ہمیں بھی اولاد دے دے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اب وہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما دے، تو دعا کو سننے والا ہے، پاک صاف اولاد عطا فرما دے۔ تو جس کو سورہ مریم جب پڑھتے ہیں نا شروع میں، ادھر بھی تذکرہ ہے اس کا، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ تو وہاں پر جب انہوں پورا یہ اس میں مفہوم کیا ہے کہ اللہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے جو ہے وہ اولاد عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا کیا ہو، وارث ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ۔ تو اب وہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا، ان کو ایک بشارت دی۔
اور اللہ کہتے ہیں ایک بچے کی، اور فرمایا اس بچے کا نام ہم نے یحییٰ رکھا۔ دیکھیں اب یہ تو ضمناً میں نے بتایا آپ کو، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت یحییٰ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا ہیں؟ وہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ اور وہاں پہ جب حضرت مریم جو ہے تھوڑی اور بڑی ہو گئیں اور بالغ ہو گئیں، مکاناً شرقیہ میں عبادت کر رہی تھیں، تو وہ کیا دیکھتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ آپ مریم کا تذکرہ کریں، نبی بیان کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب مریم کا جو قصہ ہے، کتاب ہے، اس کو بیان کریں ان کے سامنے۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ اب وہ حضرت مریم مکاناً شرقیہ میں تھی اور عبادت کر رہی تھیں، تو ایک دم وہ دیکھتی ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان شکل صورت کا خوبصورت، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے اپنے فرشتے کو یعنی حضرت جبریل کو ایک خوبصورت شکل کے اندر ادھر ان کے پاس بھیجا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحاً فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا۔ اب حضرت مریم بڑی پریشان ہو گئی ایک دم دیکھ کے کہ بھئی یہ شخص یہاں کہاں سے آ گیا، کدھر سے آ گیا یہ، اور ایک دم بشری جو خوف ہوتا ہے وہ ہو گیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، جب کہا کہ بھئی میں تو اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تو حضرت مریم ان کو دیکھ کے کیا کہتی ہیں؟ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، میں تو رحمان کی پناہ حاصل کرتی ہوں، پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، اور مجھے تو ان کنت تقیہ، مجھے تو کوئی متقی آدمی لگتا ہے، شکل صورت سے جو ہے وہ تو مجھے تم کوئی اچھے آدمی لگتے ہو۔ تو قال انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیا، تو حضرت جبریل نے کہا میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں ہبہ کرنے کے لیے آیا ہوں ایک سمجھدار ذہین غلام بچہ۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کہاں سے بچہ ہوگا؟ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کہ بھائی مجھے تو آج تک کسی بشر نے، انسان نے چھوا نہیں ہے، اور میرا تو کردار بھی ٹھیک ہے، میں کوئی ایسا تو نہیں ہے میرا کوئی کردار خراب ہے، تو میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، مجھے تو کبھی کسی نے چھوا تک نہیں، تو میرا کیسے بچہ ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، قال کذالک، بس اسی طرح اللہ نے یہ طے کیا ہے، اور اسی طرح اللہ جو ہے وہ تمہیں یہ اولاد عطا فرمائیں گے، لڑکا عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت جبریل نے جو ہے وہ نفخہ پھونکا ان کے گریبان میں، تو لہذا ناظرین حضرت مریم جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ وہ پیگنٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پریشانی کھڑی ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، میرا جو خاندان ہے، لوگ ہیں، یہ سب کیا میرے پہ الزام لگائیں گے، یہ کہیں گے مریم یہ تو کہاں سے لے آئی یہ بچہ؟ تو وہ اسی پریشانی کے اندر تھیں۔ تو پھر جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو وہ ان کو لے کر بیت لحم چلی گئی، اور ہم جب بھی جاتے ہیں نا تو بیت لحم بھی جاتے ہیں، اس جگہ پہ اس غار میں بھی جاتے ہیں جہاں وہ چھپ گئیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ تو وہاں پہ جب ان کو درد شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اور جو ہے وہاں پہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تمہارے اوپر جو ہے وہ رطب کھجور جو ہوتی نا، آدھی کچی آدھی پکی، وہ گرے گی، اس کو کھاؤ، فکلی وشربی، اس کو کھاؤ، اور وہاں پہ چشمہ ہے پانی کا، اس سے پانی پیو۔ تو لہذا اب جب ڈلیوری ہو گئی تو اب بڑی پریشان کہ میں اب کیا کروں، اس بچے کو لے کر جو ہے وہ کدھر جاؤں، کیسے کروں؟ تو اب پریشان ہے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو جب وہ تم سے پوچھے نا کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے جو ہے وہ خاموش رہنا ہے، تم نے کوئی جواب نہیں دینا، تم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ تو وہ جب لے کے آئی بچے کو تو اب سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو بچے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ماں کی گود میں بات کرے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ایک بچہ ماں کی گود میں بات کرے، تم بتاؤ۔ انہیں کہا نہیں، انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، فاتت به قوما تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو اپنے رحمان کی نظر مانی ہوئی ہے، صوم رکھا ہوا ہے، یعنی روزے سے ہوں۔ فلن اکلم الیوم انسیا، میں تو آج کسی سے بات کرنے والی نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس شریعت کے اندر خاموش رہنے کا روزہ ہوتا ہوگا۔
تو اب وہ کہے کہ بھئی یہ تو الزام لگانا شروع کر دیا، باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ کیا، تم کہاں سے لے آئے، تو اچھے خاندان کی تھی، یہ تھا وہ، تو جو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو بات نہیں کروں گی، اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو وہ سب کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ایک ماں کی گود میں بچہ کیسے بات کر سکتا ہے۔ تو اب یہ باتیں کر ہی رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولتے ہیں، بولنا شروع کرتے ہیں، قال انی عبد اللہ، کہ میں کیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں کون ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہتے ان ابن اللہ، کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انی عبد اللہ، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کرے گا، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، اور میں بابرکت ہوں، مبارک ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیا جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی والدہ کی برات کا اعلان کر دیا کہ تم جو الزام لگا رہے ہو میری ماں کے اوپر وہ ان سارے الزامات سے بری ہے۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس وقت مجھے موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جب دوبارہ مجھے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ذَلِكَ عِیسیٰ ابن مریم، کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں اور ہر طرف سے پریشانی، تنگی، اور والدہ کو الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں، اگر تو وہ حقیقتاً، دیکھیں بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ ان کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کو تنگ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور انبیاء کے ساتھ، اور یقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ تو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بیچاری حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلی گئیں، کچھ سال جو ہے وہ وہاں رہیں، ایجپٹ میں رہیں، اور پھر جو ہے واپس آئیں، جب یہ تقریباً 13-14 سال کے ہوئے پھر لے کے آئیں، اور پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رہتے تھے، اور تقریباً حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کی عمر 33 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا، اور پھر جب ان کو نبوت ملی تو یہ اب اللہ کے حکم سے معجزات دکھاتے تھے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کیا کہتا ہے کہ برص کی بیماری والوں کو ٹھیک کر دیتے، اور جو ہے مردے ہوتے تھے ان کو زندہ کرتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اچھا، یہ مردوں کو جو زندہ ہوتا ہے نا ناظرین، یہ نہیں تھا کہ جی کسی کا کوئی بندہ مر گیا ہے تو اس کو زندہ کر دیا اور وہ جو ہے وہ پھر زندہ ہی رہتا تھا، یعنی پھر اس کو دوبارہ بعد میں موت آتی تھی، یا وہ ہمیشہ ہی زندہ ایسا نہیں ہوتا تھا، کہ وہ اس وقت زندہ ہوتا تھا اور زندہ ہو کر وہ اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پھر وہ انتقال کر جاتا تھا۔ لیکن اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو یہود ہیں یہ ہمیشہ سے کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک مسیح کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ مسیح آئے گا اور اس کے ساتھ مل کے ہم جو ہے وہ، اور یہ پوری جو ہیکل جو ڈسٹرائے ہو گیا ہے اور اس طرح سے اس کو تعمیر کریں گے، یہ ساری ان کی ایک وہ تھی نا۔ اب وہ مسیح الہدایت ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ آ گئے تو ان کا تو جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، اور ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے، ان کے اوپر ایمان لانے کے بجائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے ان کی تو مخالفت شروع کر دی، اور بہت زیادہ مخالفت، اتنی زیادہ مخالفت ہونے لگ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور ان پہ الزامات لگانا شروع کر دیے کہ بھئی یہ تو اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کہ کس قسم کے الزامات لگائے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو اس کا باپ کون ہے، فلاں شخص اس کا والد ہے، اور اس قسم کے اللہ معاف کرے ایسے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بلیس فہمی کے الزامات لگانا شروع کر دیے، اور کہا کہ یہ تو شفاعت جو ہوتی ہے، سبت شفاعت، اس کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو ہے یہ پھر کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقیر، غریب، مسکین تھے نا، اور تو ان کو تو ایسے پیغمبر پسند نہیں ہے، تو لہذا
اس اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے کہ یہ جادوگر ہیں اور اس طریقے سے کہ ان کا جو یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں. اب بہت اور جو اس وقت کا کیونکہ وہ رومن امپائر تھی وہاں کا جو گورنر تھا وہ تو رومن تھا. اس وقت میں رومن جو تھے وہ تو بت پرست تھے نا. یہ کیسے روم جو ہے یہ تو سن 301 عیسوی میں جا کر جو رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا اس نے جب اس کرسچینٹی کو قبول کیا ہے تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ 300 سال بعد یعنی اٹھانے کے 300 سال بعد کی بات ہے. تو 300 سال تو اس وقت میں تو جو گورنر تھا اس کا نام تھا تاتالیس. وہ اس کو بہت ورغلایا. ابھی ان کے جو ربائی تھے پادری تھے وہ اس کو ورغلاتے رہتے تھے اور ان کو اندر سے غصہ بھی تھا کہ یہ ایک بت پرست ہے مشرک آدمی جو ہے اس کی حکومت ہے. آپ کو پتہ ہے رومن امپائر تھی اور اس وقت رومن امپائر میں جو سیزر ہوتا ہے وہ تو روم میں رہتا تھا لیکن وہ ہر جگہ پہ جو ہے گورنر رکھتا تھا. ان کو ورغلانا شروع کر دیا کہ جی یہ تو آپ کی حکومت کے لیے بھی خطرناک ہیں, یہ تو باغی ہیں, یہ آپ کا تختہ الٹ دیں گے. یعنی اس کو بھی ورغلا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی ورغلا رہے ہیں اور پورا پلان کر کے کہ بھئی کسی طریقے سے ان کو پھنسایا جائے اور ان کو جو ہے وہ سزا دلوائی جائے بلکہ سزائے موت دلوائی جائے. تو لہٰذا ناظرین یہ تھوڑا سا میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت مریم کا تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. انشاءاللہ اگلے نیکسٹ جو ہے اس کو اور اس کو یہیں سے لے کے آگے چلیں گے اور پھر مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا کیا نظریہ, اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے.